شیئر کرتی ہوں. چلیے تو اس میں کیا ہے, باب السیارتی ہو جائے گا. آگے پڑھیے, آپ آ گئی ہیں ہمارا. جی 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 میں آ گئی. بنتو حامدن بنتو حامدن اس میں کیا ہے, بنتو حامدن. میں کروں؟ نہیں, انہیں کو کرنے دے, سوچنے دے تھوڑا. یہاں پر آپ کا مضاف الیہ پہ زیر آنی چاہیے نا. اچھا صحیح. استاد مجھے مضاف الیہ اتنا کلیئر نہیں ہے. اچھا دیکھیں, مضاف اور مضاف الیہ جو ہوتے ہیں یہ مرکب اضافی کے دو پارٹ ہوتے ہیں. مضاف کا رول یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ الف لام اور تنوین نہیں ڈال سکتے, جیسے یہاں پہ نہیں آ رہی, ابھی نہیں آ رہی نا, یہ مضاف ہے, پہلا والا مضاف ہوتا ہے. اس کے اوپر آپ کی الف لام اور تنوین نہیں آتی تو یہ صحیح ہے, اس کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں آ رہی. اور دوسرا والا جو ہوتا ہے, دوسرا پارٹ جو ہوتا ہے, دوسرا نون, وہ والا ہمیشہ زیر کے ساتھ آتا ہے. صحیح. تو یہاں پر پیش کے ساتھ آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے یہاں مسٹیک ہے. تو کیا ہونا چاہیے, حامدی. حامدی نہیں ہونا چاہیے, دن ہونا چاہیے. دن. اچھا دن کیوں, کیونکہ دو پیش لگے ہیں نا. صحیح. تو دو پیش کو دو زیر میں کنورٹ کرتے ہیں. صحیح. تو بنتو حامد دن ہو جائے گا. صحیح. اب اس کو کریں, اس والے کو کریں. اسم الولدی دی ہونا چاہیے. اب ایک زیر کیوں لگا ہے, کیونکہ الف لام آ گیا, کیونکہ الف لام آ گیا نا, تو دو زیر نہیں لگا سکتے ابھی. جی جی. جب الف لام ایک ورڈ پہ آ جاتا ہے تو پھر دو زیر نہیں لگا سکتے, دو پیش نہیں, دو زبر نہیں لگا سکتے, پھر ایک ہی زبر زیر پیش لگائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر یہ تو آپ کا رائٹ ہے, اس پہ تنوین بھی نہیں آ رہی, الف لام بھی نہیں آ رہی, تو یہاں پر زیر آنی چاہیے تھی تو زبر دے دی انہوں نے, اس کا مطلب رانگ ہو گیا نا. جی جی. تو اس کو رانگ تھا, یہاں پہ ہم نے صحیح کر دیا زیر لگا کے. ٹھیک ہے صحیح. اچھا, اس میں دیکھیں کیا غلطی ہے. الرسول اللہ, تو اس میں الف لام انہوں نے ایکسٹرا لگایا. ہاں ایکسٹرا لگایا, اس پہ نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ ہی ہوگا. یہاں پہ زیر آنی چاہیے, وہ صحیح ہے. غلطی کہاں ہے, غلطی یہاں ہے. تو آپ نے غلطی کو پکڑنا ہے اور اس کی اصلاح کرنی ہے. اپنے اندر بھی کوئی غلطی ہے تو اس کو بھی دیکھنا ہے, نکالنا ہے, کھرچ کے نکالنا ہے, رمضان میں نکال دے. بالکل. تو غلطیوں کو نکالنا ہے. تو یہاں پہ کیا غلطی ہے اس میں دیکھیں. ابن المدرسین, یہاں پہ مدرسین ہے, الف لام کے ساتھ دو زیر آئے ہیں. تو نہیں آنے چاہیے نا. نہیں آنے چاہیے. تو کیا آنا چاہیے, ایک ایک زیر. آنا. تو باقی ٹھیک ہے, ابن اس کے اوپر ایک پیش آنا چاہیے تو وہ آ رہا ہے. جی جی. یہ جو مضاف ہوتا ہے اس پہ صرف ایک حرکت آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, صحیح. چاہے پیش ہو, چاہے زیر ہو, چاہے زبر, ایک ہی آئے گی, دو ڈبل حرکت نہیں آ سکتی. اور اس کے اوپر ڈبل حرکت الف لام ہوگا تو تب نہیں آئے گی, الف لام نہیں ہوگا تو پھر ڈبل حرکت آئے گی. چلیے, اب یہ والے دو ورڈ ہیں, یہ والے, یہ اس میں تھوڑا ڈیفرنٹ رول بتایا جا رہا ہے. یہ محمد دن ہے, جب یا لگاتے ہیں تو پھر یا محمد دن نہیں کہہ سکتے. صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رول ہے, رول سکھائے جا رہے ہیں گرامر کے آپ کو. تو عربوں کی زبان سیکھ رہے ہیں تو ان کے رولز بھی سیکھنے پڑیں گے. جو اردو سیکھنے کے لیے آتا ہے, جو انگلش سیکھنے کے لیے آتا ہے, وہ اس کی گرامر سیکھتا ہے. جو عربی سیکھنے جا رہا ہے وہ عربوں کی گرامر سیکھ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب یا لگ جاتا ہے تو پھر ہم آگے تنوین نہیں لگا سکتے لفظ کے اوپر. یا محمد دن نہیں کہہ سکتے, یا خالد دن نہیں کہہ سکتے, یا استاد زن نہیں کہہ سکتے, یا ولد دن نہیں کہہ سکتے. جیسے الف لام آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ایک پیش آتا ہے نا, یا ایک زیر آتا ہے, یا ایک زبر آتا ہے, الف لام آ جائے. تو بالکل ایسی کسی تنوین والے لفظ کے اوپر کہ پیچھے یا لگ جائے تو پھر ہم ایک پیش لگاتے ہیں. اور اگر یہ کسی عورت کا نام ہو تو اس پہ تو ہوتا ہی ایک پیش ہے. اور یا لگ پھر ہاں, تو اگر مریم منہ ہے, ٹھیک ہے, یا لگ جائے تو یا مریم منہ ہی رہے گا نا.
صحیح صحیح. اس پہ پہلے ہی ایک پیش ہے، اس لیے یہاں عورت کا نام نہیں دیا، جی صحیح. سب مردوں کے نام دیے. اب جیسے آپ کو پریکٹس کرنی ہے تو یہ پریکٹس کر لیں. یا علیو، ہوں یا عباسو، ہوں شیخن، ہوں یا شیخو، ہوں یا رجل، یا رجلو، ہوں یاسرن، یا عمارو، دکتورن. یا نہیں آ رہا تو دکتورن ہوگا، ٹھیک ہے، یا لگ جائے گا تو یا دکتورو. بس اتنی سی بات ہے. دیکھیں جیسے اللہ کا نام ہے نا، جی جس میں پہلے سے الف ایک پیش لگی ہوگی وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اللہ کے نام پہ تنوین تو نہیں ہوتی نا، نہیں کہ اللہ ہن ہوتا ہے، نہیں نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی تنوین؟ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے نا. الف لام لگا ہے. ہاں تو ایک پیش آتی ہے اللہ کے نام، الف لام لگا ہو. اگر اسی کو ہم نکرہ کر دیں، یہ معرفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ الف لام کے ساتھ ہے، اس کو نکرہ کر دیں تو اس پہ تنوین آ جائے گی. الہن، یہ اس کو یہ بھی اللہ کے لیے یوز ہوتا ہے، الہن واحدن، ہے نا. بالکل. ہاں اب اس کے اوپر جب الف لام ایڈ کرتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ بن جاتا ہے، اللہ بن جاتا ہے. اب الف لام لگانے سے پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک پیش رہ جاتا ہے، دوسرا گر جاتا ہے. الہن سے الہ ہو جائے گا، اللہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ لام اور یہ لام مرج ہو جائیں گے، تشدید آ جائے گی اور یہ اللہ بن جائے گا. تو اللہ کا نام اس طرح سے بنا ہوا ہے. تو اب اس کے پیچھے جب ایک پیش آ رہی ہے جس پر، تو اس کے پیچھے یا لگائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا اللہ ہو ہی رہے گا. صحیح. لیکن جب کیا ہوگا؟ جب تنوین والا لفظ آئے گا تو اس کے اوپر یا لگائیں گے تو پھر اس کے اوپر ایک پیش آئے گا. استاذن، شیخن، یا شیخو. پھر آپ یا شیخن نہیں کہہ سکتے، رجلن یا رجلو ہوگا. کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں نا، اور کتنا اچھا لگتا ہے کہ یہ سیکھ کے. بہت. یا اللہ کی بات میں نے پہلی دفعہ مطلب ہاں آپ سے سنیے نا، تو نہیں، ہمیں بہت سی چیزوں کا نہیں پتا ہوتا. ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس بہت نالج ہے، خاص طور پر آج کل کے بچوں کو کچھ بولنا، پڑھ لو آ کے، نہیں ہمارے پاس تو پہلے ہی بہت. بالکل. وہ بھی یہی کہتے تھے نا سارے کفار مشکین، ہمارے پاس تو بہت، یہود بھی یہی کہتے تھے ہمارے پاس تو اللہ کی کتابیں آئی ہوئی ہیں اور ہمارے پاس تو بہت نالج. آج بھی یہی کہتے ہیں ہمارے پاس بہت نالج، ہمیں مزید نالج کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جب آپ یہ مزید کی بات کرتے ہیں نا تو پھر آپ جاہل ہو جاتے ہیں، سمجھیے آپ بالکل جاہل ہوتے ہیں اس وقت. جتنا بھی نالج ہو کبھی نہ کہیں کہ میرے پاس بہت نالج ہے، نہیں، میرے پاس کچھ نہیں. کیونکہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اور علیم اللہ کی ذات ہے. جتنا بھی آپ پڑھیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ ان سے سوال کیا گیا تھا نا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے زمانے میں کون سب سے زیادہ علم والا ہے. انہوں نے کہا میں نبی ہوں، میں عالم ہوں سب سے بڑا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آزمائش میں ڈالا نا، ان کو بتایا کہ تم سے بڑا علم والا بھی کوئی موجود ہے. بے شک. اور ان کو کس سے ملوایا؟ خضر علیہ السلام سے. بالکل. اور ان کے 2-3 کاموں کے بعد ان کی ٹھس ہو گئی. بالکل. کہتے ہیں بس میں ہار گیا. سوال پہ سوال کیے جا رہے تھے، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال. یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں. جمعے کو سورہ پڑھتے ہیں نا، آج بھی پڑھی ہوگی. جی جی. تو اس میں یہی بتایا گیا کہ کبھی بھی نہ کہیں، وہاں سے آپ کی جہالت شروع ہوتی ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس بہت نالج ہے. علم ایک سمندر ہے، علم ایک سمندر ہے، اس کو سیکھنا ہے، اور ماں کی گود سے لے کے قبر تک سیکھنا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے رولز ہیں، ٹھیک ہے. مضاف علیہ کے الگ رول ہیں، مبتدا خبر کے الگ رول ہیں، جملہ فعلیہ آ جائیں گے، گھبرانا نہیں. اگر عمران خان نہیں گھبرایا نا تو آپ نے تو بالکل نہیں گھبرانا. آپ نے تو بالکل نہیں گھبرانا. وہ نہیں گھبرا رہا نا اتنا کچھ ہونے کے باوجود. اس کو کسی نے کہا بھی ہے نا، میں سن رہی تھی کل، کہ آپ ہمیں کہتے ہیں، اب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اب یہ دیکھیں، کتاب من ہوز بک. استاد میرا ایک کوشچن ہے اس کے اوپر، یا کے اوپر. جیسے کہ حرف ندا ہے
تو کیا ہم اس کو حرف ندا کہہ سکتے ہیں؟ حرف ندا ہی ہے نا یا جب اور بلاتے منادی ہیں پھر کیا، منادی کیا ہوتا ہے؟ منادی کہنے والا، منادی پکارنے والا ہوتا ہے، پکارنے والا جس کو پکارا جاتا ہے وہ یا کے بعد آتا ہے. اچھا وہ ندا ہوتا ہے، وہ منادا ہوتا ہے. منادا. اور منادی پکارنے والا ہوتا ہے. ہاں پکارنے والا ہوتا ہے. گلی میں منادی نے صدا لگائی ہے نا، منادی وہ فقیر آتا ہے نا وہ منادی ہوتا ہے. جی جی. اور جو جس کو پکارا جاتا ہے وہ منادا ہوتا ہے. اب یہ بھی دیکھ لیں زیر والا جو ہوگا وہ پکارنے والا ہوگا اور زبر والا جو ہوگا جس کو پکارا جائے گا. کیا آپ نے دوبارہ کیا زیر والا پکارا؟ منادی میں زیر آتی ہے نا دال سے پہلے، منادی زیر آ رہی نا دال پہ. اور منادا میں کیا آتا ہے، دال پہ زبر آتی ہے، کھڑی زبر ڈال دیں سیدھی زبر ڈال دیں ہے نا، زبر ڈال دی زبر ہی ہے نا. تو یہ جو ہے اس کو زبر ہی لکھا جاتا ہے. ہم لوگ اردو میں اس کو کھڑی زبر لکھتے ہیں، یہ زبر ہی لکھی جاتی ہے عربی میں منادا. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو منادا پڑھنا. تو وہ جو ہے آپ کا یہ جو ہوتا ہے جس کو منادا اس کے یا کے بعد آتا ہے. جیسے یا اللہ کہتے ہیں نا، تو اللہ کیا ہے، منادا ہیں. اور ہم کون ہیں، ہم منادی ہیں، ہم اللہ کو پکارنے والے ہیں. صحیح ہے. منادی کون ہوتا ہے، پکارنے والا. پکارنے والا جس کو پکارا جائے وہ یا کے بعد آتا ہے، وہ منادا ہوتا ہے. اور یہ مجھے آج پتا چلا. اور منادا، ہاں منادا پہ تنوین نہیں آ سکتی. منادا پہ منادا، یہ منادا ہے نا، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ منادا ہے. اس کے اوپر ایک پیش آئے گی، یا اللہ، یا محمدو، یا خالدو، یا استاذو، یا ولدو. ویسے تو ولدن ہوتا ہے نا، محمد دون ہوتا ہے، لیکن جب یا لگ جاتا ہے تو پھر تنوین نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ منادا ہے جس کو پکارا جاتا ہے، پکارنے والا منادی ہوتا ہے. بس منادی سے یاد رکھیں کہ وہ جو گلی میں فقیر آتا ہے نا وہ منادی لگاتا ہے، پکارتا ہے نا، گھر والوں کو پکارتا ہے کچھ اللہ کے نام پہ دے دو. تو یہ گھر والے ہوتے ہیں وہ منادا ہوتے ہیں، ان کو پکار رہا ہوتا ہے نا. بالکل. ہاں تو بس یہ اس مثال سے یاد رکھ لیں. تو ایک اس کا وہ بنا لینا ایک کہ ہاں بھائی یہ ایک ایگزامپل ہے، جیسے یا اللہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یا اللہ کو ایگزامپل لے لیں. ٹھیک ہے. ہم اللہ کو پکارتے ہیں نا، اللہ منادی تو نہیں ہے نا، اللہ تو نہیں پکارتے نا، پکارتے تو ہم ہیں. بالکل. تو اللہ منادا ہوئے نا. بالکل. تو ہم کون ہیں، ہم منادی ہیں. بالکل. ہم منادی ہیں، ہم اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ منادی نہیں ہو سکتے، اللہ کو تو پکارا جاتا ہے. بے شک. تو یہ ایک مثال یاد رکھ لیں. اور یا اللہ کو ایک پیش آتی ہے، یا مریم ہوں یا زینب، ان پہ بھی ایک ہی پیش آتی ہے، تو اس میں تو کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. لیکن جب آپ محمد دون پہ یا لگائیں گے تو اس پر ایک پیش آ جائے گی. ولدون پہ لگائیں گے، دکتورون پہ لگائیں گے، یا دکتورو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یا کیا ہے، حرف ندا ہے، یہ حرف ہے. اور یہ حرف ندا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے، منادا ہے اس کے آگے جو آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو پکار اس ٹائم ہم نے ان سارے الفاظ میں حرف ندا اور منادا پڑھا ہے. منادی ابھی تک نہیں آیا ہے نا. منادی نہیں آیا، لیکن جو آواز لگا رہا ہے وہ منادی ہی ہے نا. ہاں بالکل. جو یا اللہ کہہ رہا ہے، جو یا اللہ کہہ رہا ہے وہ منادی ہے نا، وہ منادی ہے نا، پکارنے والا. یا حرف ندا ہے، اس کے آگے جو آ رہا ہے وہ منادا ہے، کھڑی زبر کے ساتھ. منادا، یہ منادا ہے. منادی ہم ہیں جو ہم پکارتے ہیں اللہ کو. منادی وہ ہے جو پکار رہا ہے اللہ کو. سمجھے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. استاد یہ مطلب منادی ہم ہیں، لیکن وہ جو تہجد کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں منادی ہوں، اور مطلب میں پکارتا ہوں بندے کو کہ وہ آئے اور مجھ سے مانگے اور وہ کرے. ہاں تو وہاں اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں نا. ہاں تو اس ٹائم پہ اب دیکھیں نا کتنی بڑی عزت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور آپ چڑھ کے خراٹے لے رہے ہیں، غافل سو رہے ہیں. اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ. تو بہت بری بات ہے نا کہ اللہ آئے آسمانی دنیا پہ آئیں، اور روز رات کو آتے ہیں تیسرے پہر میں. فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے جو ٹائم ہوتا ہے نا، ابھی آپ بھی سحری کا ٹائم جو ہوتا ہے جس میں ہم سحری کھا رہے ہوتے ہیں، وہ سب کیا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ ہوتے ہیں، دعاؤں کا وقت ہوتا ہے وہ.
تو آپ نے وہ ٹائم اس وقت اللہ منادی ہوتے ہیں, پکار رہے ہوتے ہیں, اور ہم منادہ ہوتے ہیں, ہمیں پکار رہے ہوتے ہیں, اس وقت ہم منادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بس یہ آپ اس کو سمجھ لیں. لیکن زیادہ تر تو کیا ہوتا ہے, ہم اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ کے محتاج ہیں. ٹھیک ہے, بے تو شک. وائس ورسا بھی ہو جاتا ہے, یعنی اللہ بھی پکار سکتے ہیں ہمیں. اور کتنے بڑے آنر کی بات ہے کہ اللہ نے انسانوں کو پکارا ہے, اشرف المخلوقات بنایا. تو میں یہ بتانے جاتی کہ یہ کتاب من جو ہے نا, یہ بھی آپ کا مرکب اضافی بن رہا ہے. اس کے اوپر الف لام نہیں ہے, تنوین نہیں ہے, اور یہ والا جو ہے یہ من تو ہمیشہ من ہی رہتا ہے. اس کے نیچے آپ زیر لگائیں گی تو غلط ہو جائے گا. اس کے نیچے آپ زیر نہیں لگا سکتے, منی نہیں کر سکتے اس کو. تو اس کو من ہی رہنے دینا ہے, لیکن یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, صرف ہم اس کو زیر نہیں دے سکتے, لگا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو جی یہ جی. مضاف ہے. یہ whose book is this, whose book, کس کی کتاب, کس کی کتاب. ٹھیک ہے نا, کس کی کتاب, تو کی آگے بیچ میں, اور کس کی کتاب الٹا ترجمہ کریں گے, کون کی کتاب بول دیں, کس کی کتاب بول دیں. انگلش میں صحیح ترجمہ ہوتا ہے whose book is this. اچھا, اب یہاں پہ اس کو بنائیے ذرا, whose pen is استاذہ this. یہاں پہ یہ من جو سا ہے یہ مبنی ہے. مبنی ہے, مبنی کو ہم اوکے نہیں چھیڑ سکتے. اوکے. جیسے موسیٰ ہے نا, موسیٰ کے نیچے پیچھے آپ کچھ بھی لگائیں, اس کے نیچے زیر نہیں لگا سکتے, اس کو آپ موسیٰ ہی بولیں گے, موسیٰ ہی لکھیں گے. لبنہ کو لبنہ ہی لکھا جائے گا. ٹھیک ہے, بشرا کو بشرا ہی لکھا جائے گا. تو ہم کچھ الفاظ کے نیچے ہم اوپر پیش بھی نہیں لگا سکتے, زبر بھی نہیں لگا سکتے, زیر بھی نہیں لگا سکتے. 2 زبر 2 زیر کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان کو ایز اٹ رہنے دیتے ہیں. جو ایز اٹ رہتے ہیں, جیسے من ہے, ماں ہے, ماں بھی ویسے ہی رہتا ہے. حاضہ, حاضہ, ہوا, حاضی, ذالک, حاضی. ذالکہ. یہ 2% الفاظ ہوتے ہیں عربی زبان کے جو کہ مبنی ہوتے ہیں. باقی 98% جو ہوتے ہیں وہ ان کا وہ حرکات بدلی ہوتی رہتی ہیں. پیش بھی آ سکتی ہے, زبر بھی آ سکتی ہے, زیر بھی آ سکتی ہے. 2% مبنی ہوتے ہیں. جیسے اللہ زی ہے, وہ اللہ زی رہتا ہے. اللہ زینہ ہے تو وہ اللہ زینہ ہی رہتا ہے, وہ نہیں چینج ہوتا. بس جیسے اللہ نے بنا دیا اس کو, وہ ویسے ہی ہے. نہ اس کو آپ چینج, نہ پیش لگا سکتے, نہ زیر لگا, اللہ زینہ ہی رہے گا. اسی طرح من بھی ہے. تو یہ مضاف الیہ تو بن رہا ہے, لیکن اس کے نیچے کسرہ نہیں لگا سکتے. جیسے اللہ زینہ کے نیچے کسرہ نہیں لگا. اب دیکھیں اس کے پیچھے من لگا دیں, اللہ لگا دیں, کچھ بھی, تو یہ من اللہ زینہ ہی رہے گا نا, زیر تو نہیں آئے گی اس کے نیچے. تو یہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کے جی نیچے جی. نہیں لگا سکتے. جیسے آپ کا سما ہے, تو سما ہی ہوتا ہے نا, تو اس کو ویسے ہی رہنے دیتے ہیں. اچھا, اب یہاں پر آپ نے پکچر دیکھ کے سوال بنانا ہے, whose pen is this. کیا بنے گا یہاں پہ؟ جلدی جلدی جواب دیں, ایکسرسائز ختم کریں. کتاب حامدن, کتاب من, حامدن کیوں لگا رہے ہیں؟ یہی والا کوشچن اسی پیٹرن پہ بنانا ہے. پکچر کو دیکھ کے اسی پیٹرن پہ, یہ پین کس کا ہے؟ حاضہ, حاضہ لگائیں گے. کتاب من, کتاب من تو ہو گیا نا, حاضہ ہو گیا. اب ہم اس کا بنانا ہے قلم کا, تو ہم اس کو قلم من حاضہ. یہاں پہ کیا آئے گا؟ مفتاح من حاضہ. ہاں, اب یاد رکھنا ہے مفتاح پہ الف لام نہیں لگانا. ٹھیک ہے, مفتاح ہی رکھنا ہے اس کو, کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے نا, تو مضاف پہ الف لام اور تنوین نہیں آ سکتی. تو مفتاح من مضاف الیہ ہے, اس کو نہیں چھیڑ سکتے آپ. ٹھیک ہے نا, اس کو نہیں چھیڑ سکتے, منی نہیں کر سکتے اس کو. مفتاح من حاضہ, حاضہ کو بھی نہیں ٹچ کر سکتے, وہ بھی ایسے ہی رہے گا. ٹھیک ہے, اور آگے کوشچن مارک بھی لگانا ہے. پھر یہاں پہ کیا ہے؟ ساعۃ من حاضہ, ساعۃ من حاضہ, اور اس کے بعد بس یہ ختم ہو گیا 41 پیج. پھر اس کو بتایا گیا یہاں پہ کہ اسمن کو کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اسمن کو کیسے پڑھنا ہے. اسمن اگر شروع میں آئے گا تو اسمی پڑھا جائے گا, لیکن اگر درمیان میں آ جاتا ہے, کسی حرف کے بعد آ جاتا ہے, تو پھر اس کو وسمو پڑھا جائے گا. جیسے ابنو پڑھتے ہیں نا, ابنو ولد, ابنو حامدن, اور وہ کے بعد آ جائے تو وبنو پڑھتے ہیں. ابھی نیچے آ رہا ہے, یہاں پہ ابنو بھی آ رہا ہے.
یہ 2 ورڈ ایسے ہیں جن کو آپ کو پڑھنے کا طریقہ سیکھنا ہے. شروع میں آئیں گے تو کیا ہوگا, اسمو ابنو ہوں گے, مڈل میں آئیں گے تو وسمو ہو جائے گا اور وبنو ہو جائے گا. سمجھ آ گئی بات؟ ای نبنو, مڈل میں آ گیا نا ابنو, تو اب ای نبنو پڑھا جائے گا. جلدی سے کوئی پڑھ دے اس کو فٹافٹ. استاذہ تو یہ واو جو ان سے حرف عطفن ہے. ہاں وہ حرف عطف ہے, اینڈ کا میننگ دے رہا ہے. میں پڑھوں؟ ہاں پڑھے, جلدی سے پڑھ. اسم الولدی محمد واسم البنتی زینب. اسم الولدی, لڑکے کا نام محمد ہے جبکہ لڑکی کا نام زینب ہے. اور لڑکی کا نام, اور لڑکی کا نام زینب ہے. اسم المدرسی حامد. مدرسی نہیں ہے, ہاں مدرسی حامد. استاد کا نام حامد ہے. مسم المدیری, اور اس کا کیا نام, مسم المدیری ہیڈ ماسٹر کا نام کیا ہے؟ ماسٹر کا کیا نام ہے؟ ابن خالد فی المدرستی وابن حامد فی الجامعتی. خالد کا بیٹا مدرسے میں ہے اور حامد کا بیٹا یونیورسٹی میں ہے. ابن المدرسی فی الفصلی, استاد کا بیٹا جماعت میں ہے. این ابن المدیری, اور ہیڈ ماسٹر کا بیٹا کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ اب دیکھیں ابن المدرسی کون سا مرکب بن رہا ہے؟ اس پہ الف لام نہیں ہے, تنوین نہیں ہے, اس کے نیچے زیر آ رہی ہے. یہ مرکب بن گیا کمپاؤنڈ, مرکب اضافی بن گیا. پوزیسو کیس کہہ لیں, اگر مشکل لگ رہا ہے پوزیسو کیس کہہ لیں, مرکب اضافی کہہ لیں. اس میں پہلا ورڈ مضاف ہوتا ہے, دوسرا والا مضاف الیہ ہوتا ہے. اس کے نیچے زیر آتی ہے اور اس پہ تنوین نہیں آ سکتی, الف لام نہیں آ سکتی. فی الفصلی کون سا مرکب بن رہا ہے؟ اس میں حرف جر آ رہا ہے تو اس کو مرکب جاری کہیں گے. صحیح. فی حرف جر ہے, الا حرف جر ہے, من حرف جر ہے. اچھا, این ابن المدیری, تو ابن المدیری کیا بن جائے گا؟ یہ آپ کا مرکب اضافی بن جائے گا, مضاف الیہ بن جائے گا, مرکب بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب اس کی پہچان ہو جانی چاہیے. ابھی یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں اس کو بھی ریڈ ہی کرنا ہے اوپر والے کی طرح. ٹھیک ہے, بالکل ویسے ہی ریڈ کرنا ہے, لیکن اس میں کچھ جملے فعلیہ بھی آ رہے ہیں. خرجا اور ذہبا, یہ 2 جملے فعلیہ ہیں, فعل سے شروع ہو رہے ہیں. اور باقی جملے جو ہیں وہ اسم سے شروع ہو رہے ہیں, سب اسم سے شروع ہو رہے ہیں. باقی جملے جو ہیں وہ اسم سے شروع ہو رہے ہیں. جیسے انا ابن الوزیری, تو انا مبتدا ہو جائے گا, ابن الوزیری خبر ہو جائے گی. آپ اس کو ایسے نہیں کر سکتے کہ انا بنو کو الگ بنا لیں مرکب اور وزیر کو الگ کر دیں, ایسے نہیں کر سکتے. صحیح. آپ کو انا کو الگ کرنا پڑے گا اور ابن الوزیری کو الگ. مرکب کو نہیں توڑ سکتے آپ, کیونکہ انا بنو کوئی مرکب نہیں بن رہا, ان کو آپ نہیں جوڑ سکتے, لیکن ابن الوزیری مرکب بن رہا ہے. تو اس طرح جیسے اسم الرجلی مرکب بن رہا ہے, ماں کو الگ کر دیں, ماں مبتدا بن جائے گا, اسم الرجلی خبر بن جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ہوتا ہے. پھر یہ ہم نے ورڈ پڑھے ہیں, رسول, یہ سارے معرفہ ہیں, سب کے اوپر الف لام آ رہا ہے. جتنے لفظ جن کے اوپر الف لام آ رہا ہے ان کے اوپر ایک پیش آ رہی ہے. الخالو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ میٹرنل انکل ہوتا ہے, امو جو ہوتا ہے وہ پیٹرنل انکل ہوتا ہے, حقیبہ جو ہوتا ہے بیگ ہوتا ہے, سیارہ گاڑی, ابن بیٹا, اس نام, اور الکعبہ تو کعبہ, رسول میسنجر, الشارع روڈ سڑک. ٹھیک ہے, شارع فیصل کہتے ہیں نا پاکستان میں. مغلقن کلوز, تحت نیچے, ہونا کا دیر. ایک ہوتا ہے ہونا کا اور ایک ہوتا ہے صرف ہونا. ہونا کا مطلب ہوتا ہے ہیئر, اور کا لگ جائے تو دیر. یہ چھوٹی چھوٹی جو نے ڈائری بنائے اس میں لکھا کریں, کاپی بنائیں, کوئی رجسٹر بنا لیں, دفتر بنا لیں, کچھ بھی بنا لیں. اب دیکھیں یہاں پہ ایگزامپل دے رہے ہیں, سیارۃ المدرسی, 2 ورڈ ہیں ملا کے پڑھنے ہیں, سیارۃ المدرسی. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ پہلا والا ورڈ اس کو مضاف کہتے ہیں, مضافن, بٹ ہم اس کو اردو میں مضاف کہہ دیں گے. اردو میں لفظ کو ساکن پڑھا جاتا ہے, عربی میں لاسٹ لیٹر پہ حرکت ڈالنی ضروری ہوتی ہے. تو مضافن, اور یہ کیا ہے, مضافن الیہ, اس دوسرے والے کو مضافن الیہ کہتے ہیں. اور یہ ہمیشہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے, 2 زیر کے ساتھ یا 1 زیر کے ساتھ. اچھا, اور یہ والا جو ہوتا ہے اس کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی, الف لام نہیں آ سکتی. ابھی کلیئر کر لیں اس کو, یہاں پہ اس کی شکل اپنی آنکھوں میں بٹھا لیں. ایک ایگزامپل یاد رکھ لیں, رسول اللہ. اگر یہ بھی مشکل لگتا ہے تو کتاب اللہ,
جو اس پیٹرن پہ بنے گا نا، کتاب اللہ، رسول اللہ، بیت اللہ، یہ اس پہ بنے گا، وہ آپ کا مرکب اضافی ہوگا. شکل ملتی جلتی ہونی چاہیے، ادھر ایک الف لام نہ ہو، تنوین نہ ہو، ادھر زیر ہو، تو اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں. سمجھ آ گیا؟ جی. چل ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ استاذہ ایک اور کوشچن ہے میرا. ہاں بولیں. جیسے کہ الا فی حرف جر ہیں، یہ 7-8 ہے، یہاں پہ یہ تحتا نیچے ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں ویری گڈ کوشچن. وہ تو حرف جر ہے نا، تحتا، فوقا، اماما، یہ ورڈ آپ نے پڑھے ہیں نا. جی فوقا بھی نہیں، پڑھا میں ہے، نے فوقا صرف تحتا پڑھا. فوقا آپ نے نہیں پڑھا، لیکن قرآن مجید میں تو آتے ہیں نا. فوقا اوپر آتا ہے نا، مطلب اوپر اوپر کے آتا ہے، معنی میں تحتا نیچے آتا ہے، اماما سامنے ہوتا ہے، خلفہ پیچھے ہوتا ہے نا. جی خلفہ مطلب بیہائنڈ، پیچھے. تو یہ جو آپ کو ڈائریکشن بتا رہے ہوتے ہیں نا، یہ حروف جارہ نہیں ہوتے. یہ بھی زیر دیتے ہیں، بعد والے کو زیر دیتے ہیں، لیکن یہ مضاف ہونے کی وجہ سے زیر دے رہے ہوتے ہیں، حرف جر ہونے کی وجہ سے نہیں دے رہے ہوتے. تو آگے زیر آ رہی ہوتی ہے، یہ مرکب اضافی بنا رہے ہوتے ہیں. تحت المکتبی، ٹھیک ہے. ان کو ظرف کہتے ہیں، ظرف. اور یہ 2 طرح کے ظرف ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جیسے تحتا، یہ جگہ کے لیے نا، تو اس کو پھر ظرف مکان کہیں گے. اور اگر جو ہے بادہ جو ہے وہ بھی آپ کا وہی ہے. جیسے آپ کہتی ہیں نا کہ ظرف زمان کیا ہوتے ہیں، جیسے قبلہ ہوتا ہے پہلے اور بادہ ہوتا ہے، تو یہ آپ کے قبلہ اور بادہ بعد میں، یہ جو ہوتے ہیں یہ آپ کے، یہ جگہ نہیں بتا رہے، یہ ٹائم بتا رہے ہیں. 2 تو یہ گھنٹے استاذہ پہلے. صرف 2 ہی ہوتے ہیں، زماں کے صرف 2 ہوتے ہیں؟ نو بہت زیادہ ہیں. ابھی آپ ایڈیشن کرتے جائیں گے نا. ابھی تو ایک ہی پڑھا ہے، تحتا پڑھا ہے، شاید ایک پیچھے اور 2 پڑھے ہوں ہم نے. خلفہ پڑھا، امامہ تو پڑھا ہی ہے. امام اور امام میں فرق پڑا ہے آپ نے؟ جی امام تو مسجد کا ہوتا ہے، ہاں، اور امام جو ہوتا ہے وہ آپ کا ظرف ہوتا ہے. اوکے، ڈائریکشن ہے نا، سامنے. امامہ تو امام اور امام، دیکھیں زبر زیر سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. تو امامہ سب پہ زبر آ رہی ہے، دیکھیں تحتا پہ بھی زبر ہے، امامہ پہ بھی. خلفہ، بادہ. خلفہ ہوتا ہے پیچھے، بیہائنڈ. امامہ کا اپوزٹ ہے خلفہ، پیچھے. اور خلیفہ بھی ایسے ہی ہے. تو خلفہ ہو گیا. اور قبلہ بادہ یہ ٹائم کے لیے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ظرف زمان، ایڈورب آف ٹائم اور ایڈورب آف پلیس. ظرف جو ہوتا ہے اس کو انگلش میں ایڈورب کہتے ہیں. ایڈورب آف ٹائم اور پلیس 2 طرح کے ہوتے ہیں. ظرف کا مطلب ہوتا ہے برتن. زوئے ظروف پڑھا ہے کسی نے؟ میں زوئے ظروف کہتے ہیں. ہاں تو بس ظروف برتن ہوتے ہیں نا، جمع ہوتی ہے ظرف کی. تو برتن 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ٹائم کا برتن ہوتا ہے، ایک جگہ کا برتن ہوتا ہے. تو جو جگہ کا برتن ہوتا ہے اس کو ظرف مکان کہتے ہیں، اور جو ٹائم کا برتن ہوتا ہے اس کو ظرف زمان. زمانہ سے زمان نام بھی رکھتے ہیں لوگ، زمان زمانہ سے. تو یہ ٹائم کے ہے، ٹھیک ہے. جیسے الآن، ٹھیک ہے. تو ان کو اور آپ یہ دیکھ اپنے لیں. اگلے اور پچھلے حرف پہ کوئی فرق ڈالے گا؟ یعنی جیسے اب حرف جر تھا تو اس نے اپنے اگلے حرف کو کسرہ کر دیا تھا. ڈالے گا بالکل. تحتا کے پیچھے جب حرف جر آئے گا نا تو وہ آپ کا زیر دے گا ہی دے گا. اور اگر تحتا سے آگے کوئی لفظ ہوگا اور پیچھے حرف جر نہ ہو تو پھر وہ بھی زیر دے گا؟ وہ زیر دے گا کیونکہ اس وقت مضاف بن رہا ہے نا. تو مضاف کا کیا کام ہے؟ آگے والے کو زیر دے دینا. وہ زیر کیوں آ رہی ہے مضاف الیہ پہ جو آ رہی ہے، وہ یہی دے رہا ہے. اچھا، اگر پیچھے مضاف نہیں ہوگا تو پھر زیر بھی نہیں آئے گی. مضاف کی جو کنڈیشن ہے نا اس کے، اب دیکھیں تحتا پہ، قبلہ، بادہ پہ بھی ایک ہی زبر آ رہی ہے، تنوین نہیں آ رہی، الف لام بھی نہیں آ رہا. تو یہ مضاف ہے اور اس کے بعد مضاف الیہ ہے تو وہ اس کو زیر دے گا. تو یہ ظرف ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے تو ظرف ہیں، لیکن یہ ہمیشہ کیا بن کے آتے ہیں؟ یہ مضاف بن کے آتے ہیں. قرآن مجید میں جب بھی آپ دیکھیں گے وہ اسی طرح یوز ہوں گے، مرکب اضافی بن کے یوز ہوں گے. اور پیچھے سے اگر کوئی آئے گا تو فی تحتی، فی حرف زیر دیتا ہے نا تو تحتی کر دے گا اس کو. اوکے، ٹھیک ہے. تو فی تحتی ہو جائے گا. تحتو نہیں ہوتا، تحتا ہوتا ہے یا تحتی ہوتا ہے. اگر فی نہیں آئے گا تو تحتا ہوگا، فی آ جائے گا تو تحتی ہو جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ.
جزاک اللہ خیر. اور یہ ظرف جو ہم اردو میں بولتے ہیں وہ یہ والا ظرف نہیں ہے نا, کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو یہ نہیں, یہ ظرف برتن والا ظرف ہے. اوکے, وہ ظرف وہ بھی برتن ہی ہوتا ہے, اس کا ظرف بہت بڑا ہے. تو کیا ہوتا ہے, اس کا برتن بہت بڑا ہے نا, تو وہ بڑا ظرف والا انسان ہے, تو یعنی اس کا دل بہت بڑا ہے. دل ایک برتن ہی ہے نا, کیا ہے. تو ظرف کیا ہوتا ہے, ظرف وہی چیز ہوتی ہے نا, دل کا چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا. دل بھی ایک برتن ہے, تو وہ بھی ظرف ہی ہے. دل بھی ایک برتن ہے نا, ظرف ہے نا. جی جی, تو وہ بھی ظرف ہے, بڑا ہونا چھوٹا ہونا. تو جتنا آپ اس کو سوچیں گے نا اتنا آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. جیسے ابھی آپ نے فوراً سوچ لیا کہ اچھا میں نے نہیں بتایا کہ تحتا ہے, ٹائم بھی اتنا نہیں ہوتا, اور میں سوچی تھی کہ آتا رہے گا تو میں بتاتی رہوں گی, پھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے پوچھ لیا کہ اچھا اس کو کیا کہیں گے, یار فجر تو ہے نہیں, یہ زیر دے رہا ہے آگے والے کو. پھر میں نے بتایا کہ یہ ظرف ہے, اور یہ زیر اس لیے دیتا ہے کہ یہ مضاف بن کے آتا ہے ہمیشہ, اور مضاف کا کام ہی ہوتا ہے آگے والے کو زیر دے دینا, جیسے حرف جر کا کام ہوتا ہے آگے والے کو زیر دے دینا. لیکن حرف جر اور چیز ہے. حرف جر ہے وہ حرف ہے, جبکہ مضاف جو ہے وہ اسم ہے. یہ تحتا بھی اسم ظرف کہتے ہیں, اس کو اسم ظرف کہتے ہیں. تو یہ اسم ہے, مضاف ہمیشہ اسم ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. جو حرف جر ہوتا ہے وہ تو حرف ہوتا ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں نا, اسم فعل حرف. تو اس کو اگر تحتا کو آپ ڈالیں گی تو اسم کی کیٹیگری میں ڈالیں گی. دیکھیں ابھی تک آپ نے یہ بتایا ہے نا, مضاف کون سا ہے, اگر ہم سمپل کریں تو یہ اونرشپ کے لیے ہوگا مضاف, یا مضاف الیہ اونرشپ کے لیے ہے. اونرشپ کے لیے دیکھیں, جس سے نسبت دی جاتی ہے وہ بعد میں آتا ہے, اور جس کو نسبت دی جاتی ہے وہ پہلے آتا ہے. تو یہاں پہ تحتا آ گیا, یعنی مطلب یہ تھوڑا سا ٹرکی ہو رہا ہے. ہاں مطلب نہیں, آپ دیکھیں کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیشہ مضاف بن کے آتے ہیں. کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ مضاف بن کے آتے ہیں. جیسے آپ کا کلو ہے, کلو ہمیشہ مضاف بن کے آئے گا. غیرو ہمیشہ غیر المغضوبی, تو مغضوبی کو زیر کیوں مل رہی ہے, کیونکہ غیر ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے, کلو ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اسی طرح تحت یہ ظرف جو ہوتے ہیں یہ بھی ہمیشہ مضاف بن کے آتے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے بعد, یہ والا باز, یہ بھی ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے. بہت سارے لفظ ہیں جو کہ ہمیشہ مضاف ہی بن کے آتے ہیں. اور ہوتے ظرف ہے. نہیں, یہ ظرف نہیں ہے, یہ والے ظرف نہیں ہے. ظرف صرف یہ والے ہیں جو ٹائم کا, جگہ کا بتاتے ہیں. دیکھیں کلو جگہ کا نہیں بتا رہا نا, ٹائم کا بتا رہا ہے. غیرو بھی نہیں بتا رہا, ٹھیک ہے, وہ الگ ورڈ ہے. یہ والے جو ٹائم کو اور جگہ کو بتاتے ہیں, ظرف جو ہوتے ہیں. ٹھیک, تو وہ جب بھی آئیں گے, چاہے قبلہ ہو چاہے بعدہ ہو, یہ جب بھی آئیں گے, تحتا ہو, فوقہ ہو, امامہ ہو, ان کے آگے مجرور اسم آئے گا, وہ مضاف الیہ. اس کو اگلے والے کو یہ زیر دے دیں گے, فوراً مضاف الیہ بنا لیں گے اس کو. یہاں نسبت نہیں ہوتی, یہاں نسبت نہیں ہے, یہاں بھی نسبت نہیں ہے. نسبت کہاں ہے, جب 2 نون ہوں گے, 2 چیزیں ہوں گی. کتاب ایک چیز ہے, اللہ ہے, اللہ کو انسان ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح رسول ہے اور اللہ ہے. اسی طرح آپ کا بیتن ہے اور اللہ ہے. یہ اب ظرف نہیں ہے, یہ نون ہے, یہ پیور نون ہے, ٹھیک ہے نا, یہ پیور نون ہے. تو یہ جب ہوتے ہیں تو یہ آپ کے مرکب اضافی, یہ نسبت والی بات ہوتی ہے. اس میں نسبت والی بات نہیں ہوتی. اوکے, اس میں بس یہ ہے کہ اس سے اگلا لفظ اس میں مجرور ہوگا. ہاں, وہ مجرور یعنی ہوگا, ظرف سے اس میں مجرور ہو جائے گا. اس سے مضاف الیہ بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل مضاف الیہ بھی کہہ سکتے ہیں, نام بھی کہیں, اس سے مجرور کہہ لیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی ایسے کیا کرتے ہیں, زیر ہی دیتے ہیں. جب آپ غور کریں گی نا, جیسے جیسے آگے پڑھیں گی تو غور کریں گی, ٹھیک ہے. اب جیسے یہ والے دیکھیں, یہ نسبت والی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ نون ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی نون ہے, ایک نون کو دوسرے نون سے نسبت ہو رہی ہے. لیکن جب تحتا وغیرہ ہوگا تو پھر اس میں پھر وہ نسبت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ہاں, جزاک اسی اللہ. طرح ٹھیک ہے. چلیے, رمضان میں تھوڑی کلاس مشکل ہو جاتی ہے, آپ لوگوں کے لیے تو اور بھی مشکل ہوگی, لیکن ٹائم جو ہے وہ تو گزر جانا ہے آپ کو. دیکھیں اب یہاں پہ 2 ورڈ آ رہے ہیں, ایک آ رہا ہے ہونا اور ایک آ رہا ہے ہونا کا.
تو یہ آپ کے دونوں میننگ میں فرق ہے, ہیئر اینڈ دیر. ٹھیک ہے, تحت کا مطلب انڈر, بینیتھ. پیٹرنل انکل, میٹرنل انکل, خالو. ٹھیک ہے, چلیے جزاکم اللہ خیرا کثیرا, دعا کر لیتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے آپ مجھے استاذہ پلیز آپ نے وہ جو پچھلی دفعہ ہم لوگوں کی کلاس تھی وہ آپ نے ڈالی نہیں تھی گروپ پہ؟ میں نے ڈالی ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا میں نے. اچھا, اس میں نے لکھا تھا فرائیڈے کلاس, اس کا میں ہیڈ لائن جو دیتی ہوں نا یوٹیوب پہ ڈالی تھی. اچھا یوٹیوب پہ ڈالی تھی, یوٹیوب پہ تھی, ہمارے اس پہ نہیں تھی, ہمارے گروپ میں نہیں. اچھا گروپ میں بھی ڈالا کروں؟ جی میں گروپ میں ڈال دیا کریں. اچھا ٹھیک ہے, گروپ میں بھی ڈال دوں گی, صحیح ہے. لیکن ایک دفعہ ضرور کلاس کو سنا کریں. اگر 10 دفعہ سنیں گی نا, آپ کو 10 دفعہ نئی نئی چیزیں ملیں گی جو میں بتایا ہوگا. کیونکہ بہت سی چیزیں پڑھاتے ہوئے آپ کے دماغ سے ادھر ادھر بچوں کو یہ اسکپ ہو جاتی ہیں. تو وہ جتنی بار سنیں گی اتنا اچھا, لیکن کم از کم ایک بار سننا فرض ہے. جی بالکل, اس لیے میں کہی تھی, آپ نے مجھے نظر نہیں آئی تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں گی. نہیں وہ وہاں پڑھی ہے, میں ڈال دوں گی, آج دونوں ڈال دوں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اصل میں اس کا ABC 3 ہو جائیں گے نا پارٹ ابھی. جی ہاں, یہ تیسرا پارٹ بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے, تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, 3 منٹ سمتھنگ, 4 منٹ رہ. تو اس کو میں نے دعا کر دی, انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد دیکھیں پڑھنے والوں کو تو دل بھرتا نہیں ہے, اور پڑھانے والا بھی چاہتا ہے کہ پورا اپنا نالج ایک ہی دفعہ دے دے, لیکن وہ ایک دفعہ نہیں, جب ملتا. سمجھ آ رہی ہو تو تب پڑھنے کو دل کرتا ہے, جب نہیں آ رہی ہو تو پھر تو بندہ کہتا ہے بھاگ ہی جاؤ. تو اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اسکپ نہ کریں, میرے ساتھ ساتھ چلیں. ٹھیک ہے, اور میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گی. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے, میرے پیچھے چلنا, فالو کرنا. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.